بسم الله الرحمن الرحيم. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کے چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ میں کافی دیر سے آپ کے چہرے کا جائزہ لے رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، جس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ ابھی کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار ہیں۔ آپ کی سماعت کو اس شخصیت کا انتظار ہے جس کا نام آپ نے اشتہاروں میں جلی قلم سے لکھا ہوا دیکھا۔ یقیناً آپ اسی شخصیت کے قیمتی اقوال سے اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، جو اپنی سریلی آواز کے ذریعے سے سامعین کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اس طرح میرے دل پر ان کی حکمرانی ہے، اس طرح میرے دل پر ان کی حکمرانی ہے۔ دل نہیں میرا گویا ان کی راجدھانی ہے۔ تمہیں اپنے مہمان خصوصی جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ مسند خطابت پر تشریف لا کر اپنے گراں قدر خطاب سے نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ تیری یکجائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکجائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا 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 كثيرا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایما کی انگشتری کے نگینے. مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلف سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی؟ اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے. عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے انشاءاللہ. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا پھر کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق عارف باللہ ولی کامل، ہم سب کے معزز و مکرم صدر محترم
حضرت مولانا محمد معروف صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور وہ دیگر اکابر علماء اکرام جو بے انتہا عزت و احترام کے مستحق ہیں، اور آپ تمام سامعین اعظام جو بے انتہا محبت اور احترام کے مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم کے اس باری تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت پر، اپنے پیارے نبی کی محبت پر اس کھلے میدان میں جمع فرمایا۔ زمین و آسمان کا بنانے والا مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی شایان شان کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو باتیں کہی جائیں سنی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو، آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے پیارو، بات کو شروع کرنے سے پہلے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ 2-3 اشعار میں پیش کروں گا جن کے ساتھ میں درود ملا ہے۔ ایک مرتبہ درود تاجدار مدینہ پر بھیجو گے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا، 70 فرشتے آپ کے لیے دعائے استغفار کریں گے۔ تو انہی کے ساتھ میں درود ملا ہے۔ جب میں وہ درود پڑھوں آپ میرے ساتھ مل کر وہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھ ہے پورنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم، پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھیا دلوں کا درما وہ ہے، ہم جیسوں کا شعفا وہ ہے، دکھیا دلوں کا درما وہ ہے، ہم جیسوں کا شعفا وہ ہے، بعد خدا کے وہ ہے ارحم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں میں افضل وہ ہے، کیا رتبہ ہے اللہ اللہ، ہے نہیں یہ رتبہ بھائی؟ رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رتبہ تو رب نے اتنا اونچا بنایا کہ ابھی دنیا بنی ہے، آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور رب نے جن کو نبی بنانا ہے عالم ارواح میں، ان تمام نبیوں کو الگ بلایا اور بلا کر یوں فرمایا
میں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن۔ اللہ نے ابھی دنیا میں آدم کو نہیں اتارا، ابھی دنیا میں آدم کا وجود نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جنہیں نبی بنانا تھا انہیں بلا کر یوں فرمایا، میرے پیارے بندو میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تمہیں جا کر دنیا میں تبلیغ کرنی ہے۔ تمہارے دو کام ہیں، اللہ کی معرفت اور دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان۔ دنیا میں نبی تشریف لائیں گے، اور ہاں اگر تمہارے سامنے میرا پیغمبر میرا حبیب آ جائے تو اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنی رسالت چھوڑ دینا، اپنی کتاب بند کر دینا، میرا نبی جو کہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ نے آدم کو دنیا میں اتارا، فرمایا آدم یہ لو کتاب، یہ لو حکمت، من کتاب و حکمہ۔ اللہ نے سب کو جمع کیا، نبوت جنہیں دینی تھی اللہ نے فرمایا یہ لو آدم، یہ تمہارے لیے، تمہارے بعد شیش آئیں گے وہ لے کر آئیں گے۔ حضرت شیش کی آمد، رب نے فرمایا شیش یہ تم لے کر جاؤ، تمہارے بعد نو آئیں گے وہ لے کر آئیں گے، نو تم لے جاؤ۔ زکریا یحییٰ یہ تم لے کر جاؤ، ابراہیم اسماعیل یہ تمہارا مقدر یہ تم لے کر جاؤ، موسیٰ یہ تمہارے لیے، عیسیٰ یہ تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو کتاب میں سے، اللہ نے نبوت کو کتاب میں سے عطا فرمایا، حکمت میں سے عطا فرمایا، کتاب عطا نہیں فرمائی، کتاب میں سے دیا، حکمت میں سے دیا، ہر ایک نبی کو عطا فرمایا۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی تو میرے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لے جتنا پڑا ہے سب لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی کو نہیں، تیرے بعد آنا ہی کسی کو نہیں۔ اللہ نے درجہ تو اتنا اونچا بنایا اور ہر نبی کو نوازا، نبی کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ جب میرے نبی اس دنیا سے آسمان کی جانب میرے رب نے راتوں رات بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو جبریل کی آمد ہوئی ام ہانی کے گھر، آپ آرام فرما، امام الانبیاء سوئے ہوئے ہیں، جبریل کا آنا ہوا، میرے نبی کو دیکھا کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر جبریل نے فرمایا پاک پروردگار تیرا حبیب سویا ہے، تیرا محبوب سویا ہے، کیا اسے جگا دوں؟ تو میرے رب نے فرمایا جگانا تو ہوگا۔ تو فرمایا پاک پروردگار کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہہ کر آواز دوں، نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا جبریل تو کون؟ فرمایا میں غلام، تو میرا غلام، تو میرے نبی کا غلام۔ نام لے کر تو کبھی میں نے اپنے نبی کو آواز نہیں دی، تو کیسے دے سکتا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر آواز دے دو، نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ رب نے فرمایا نہیں جبریل، نہ جانے کتنے دنیا میں عاشق چاہنے والے آئے اور انہوں نے نام لے کر اپنے حبیب کو پکارا اور جگایا۔ آج بلانے والی ذات نرالی، جانے والی ذات نرالی، تو اٹھانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے۔ تو جبریل نے فرمایا پاک پروردگار تو ہی بتا میں کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا اپنے ہونٹوں کو میرے نبی کی تلیوں سے رگڑ دے، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ جبریل نے اپنے لبوں کو میرے نبی کی تلیوں سے لگایا، میرے نبی کے قدموں سے لگایا۔ آہا، امام الانبیاء اٹھ کر بیٹھ گئے، نبی کی آنکھ کھل گئی۔ جبریل نہیں اٹھا، فرمایا جبریل اٹھ جا، اٹھ جا۔ فرمایا نہیں، مجھے نبی کی تلیوں میں رہنے دے۔ فرمایا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ میں نے جنت دیکھی، جنت کی بہاریں دیکھی، نبی دیکھے، نبیوں کے زمانے دیکھے۔ فرمایا پھر جبریل تجھے کیا نظر آیا؟ فرمایا نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ مقام تو میرے رب نے اتنا اونچا بنایا۔ سب نبیوں میں افضل وہ ہے، کیا رتبہ ہے اللہ اللہ۔ سب نبیوں میں وہ ہے خاتم،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا پیکر میرا پیمبر ساری دنیا کا وہ رہبر حسن کا پیکر میرا پیمبر ساری دنیا کا وہ رہبر حسن کا پیکر میرا پیمبر ساری دنیا کا وہ رہبر میرا دلبر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا حسن دو عالم حسن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جسم معطر وجہ منور کاندھے پہ ان کے کملی کالی کیسی کملی اور جسم کتنا معطر آپ جس گلی سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے آپ کی خالہ ایک مرتبہ میرے نبی آرام فرماتے آپ کی خالہ آئی میرے نبی کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے تاجدار مدینہ سوئے ہوئے ہیں خالہ قریب میں آئی اور نبی کے پسینے کو شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا امام الانبیاء کی آنکھ کھل گئی میرے نبی نے فرمایا خالہ یہ کیا کرتی ہو فرمایا بھانجے تو نہیں جانتا تیرا پسینہ اتنا خوشبودار ہے اتنا معطر ہے جو نہ مدینے کے بازاروں میں ملتا نہ مکے کے بازاروں میں ملتا میں دلہا اور دلہن کے کپڑوں میں لگاؤں گی تاکہ زندگی بھر تیرے جسم کی خوشبو ان کے جسم سے آتی اتنا جسم معطر اور نبی کا چہرہ قربان جاؤ حضرت جابر فرماتے ہیں رات کی تنہائی 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہے اور امام الانبیاء مسجد نبوی کے اندر ایک کالی دھاری ایک لال دھاری چادر امام الانبیاء کے جسم اثر کے اوپر پڑی ہے اور امام الانبیاء کے چاروں اور صحابہ جمع ہیں امام الانبیاء کا یہ صحابی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نظر اپنے نبی کو دیکھا پھر ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھا ایک نظر اپنے آقا کے چہرے پر ڈالی ایک نظر 14ویں کے چاند پر نظر ڈالی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم مجھے چاند کا حسن نبی کے حسن کے سامنے ہلکا نظر آیا جسم معطر وجہ منور کاندھے پہ ان کے کملی کالی جسم معطر وجہ منور کاندھے پہ ان کے کملی کالی اور اللہ کی قسم اللہ نے خوبصورت بنایا ہی ایسا تھا وسیم قسیم فرمایا نبی کو رب نے وسیم بنایا وسیم کہتے ہیں اس حسین کو جسے دیکھنے کے بعد نہ آنکھیں بھرے نہ دل بھرے اور آدم کی اولاد میں ایک ہی وسیم آیا ہے وہ ہے میرے تمہارے سچے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے نہ دل بھرے نہ آنکھیں قسیم ایسا آدمی جسے جس جانب سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے پیچھے سے تو خوبصورت دائیں سے تو خوبصورت بائیں سے تو خوبصورت اس کا بیٹھنا خوبصورت لگتا ہو اس کا اٹھنا اس کا چلنا اس کا سونا ہر ایک انداز اس کے حسن پر دلالت کرتا ہو سر سے لے کر پاؤں تک جو حسن کی تخلیق ہو فرمایا نبی کو میرے رب نے ایسا بنایا ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا حسن دو عالم حسن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں میری سعادت وہ ہے ہمدم ہم سب کی سعادت وہ ہے ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کے اندر جب میں نے اور آپ نے اپنی نگاہوں کو کھولا تو دنیا والوں نے ایک ذہن مجھے اور آپ کو دیا، ایک تصور مجھے اور آپ کو دیا، ایک نظریہ میرا اور آپ کا بنایا، ایک سوچ میری اور آپ کی بنائی۔ ذہن کیا بنایا، نظریہ کیا بنایا، سوچ کیا بنائی، عقیدہ کیا بنایا؟ ذہن یہ بنایا گیا اگر اس دنیا کی کامیابی چاہیے تو عالی شان بنگلے بناؤ، تمہاری دنیا کامیاب ہے۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہیے عالی شان گاڑیاں خریدو، تمہاری دنیا کامیاب ہے۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہیے اس دنیا میں دولت کے انبار جمع کرو، تمہاری دنیا کامیاب ہے۔ تصور یہ بنایا گیا اگر اس دنیا کے اندر اللہ نے تمہیں ڈگریاں دی، اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، اللہ نے پروفیسر بنایا، اللہ نے وکیل بنایا، اللہ نے جج بنایا، اللہ نے پائلٹ بنایا، تو آج میری اور آپ کی سوچ یہ بنی کہ اس کی دنیا کامیاب ہو گئی۔ تصور یہ بنایا گیا اگر اس دنیا کے اندر اللہ نے حکومت داری میں حصے داری دی، اللہ نے ایم پی بنایا، اللہ نے ایم ایل اے بنایا، اللہ نے چودھری بنایا، اللہ نے پردھان بنایا، اللہ نے چیئرمین بنایا، تو آج میری اور آپ کی سوچ یہ بنائی گئی کہ اس کی دنیا کامیاب ہو گئی۔ یہ تصور ہمیں کس نے دیا؟ یہ ذہن ہمیں کس نے دیا؟ یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ یہ ذہن دیا ہمیں یہودیوں نے، یہ تصور دیا ہمیں غیروں نے، یہ نظریہ بنایا ہمارا ان عیسائیوں نے۔ میرے رب نے فرمایا او میرے پیارے بندو، دنیا کی کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر نہیں، یہاں کی عزت پر نہیں، یہاں کی شہرت پر نہیں، یہاں کی ڈگری پر نہیں، یہاں کے بنگلوں پر نہیں، یہاں کی حکومت پر نہیں۔ اگر یہاں کی حکومت پر یہاں کی کامیابی کا مدار ہوتا اللہ فرعون کو کامیاب کر دیتا، لیکن اللہ نے اسے دنیا میں ناکام کیا۔ اگر تم سمجھتے ہو یہاں کی دولت پر اللہ دنیا کی کامیابی دے گا تو اٹھاؤ شداد کو، اللہ نے اسے ناکام کر دیا۔ اٹھاؤ قارون کو، اللہ نے اسے ناکام کر دیا۔ میرے رب نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کامیابی کا مدار کا کون سا راستہ ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو کامیابی کا راستہ کون سا ہے، تو میرے رب نے فرمایا آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا اعلان کر دے، جہنم سے ہٹا کر تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو میرے رب نے فرمایا کامیابی کا مدار یہ ہے، اللہ کی رضا مندی مل جائے تو کامیابی ہے، دنیا کا ملنا کامیابی نہیں ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے اگر دنیا کی کامیابی اور یہاں کی کامیابی کا مدار یہاں کی دولت پر، یہاں کے کھانوں پر، یہاں کے بنگلوں پر، یہاں کی شہرت پر ہوتا تو میرے تمہارے سچے آقا کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ آتا بھائی؟ آتا؟ لیکن میرے نبی کے گھر میں فاقہ آیا۔ اگر کامیابی کا مدار یہاں کے کھانوں پر ہوتا اللہ آسمان سے جنتیں اتارتا، فرشتے اتارتا، غلام اتارتا، باندیا اتارتا۔ صبح کا لباس نبی کا الگ ہوتا، دوپہر کا الگ، شام کا الگ، رات کا الگ، صبح کا کھانا الگ، دوپہر کا الگ، شام کا الگ۔ لیکن نہیں، میرے نبی کے گھر میں تو فاقہ آیا، اور حال وہ آیا کہ ایک دن میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور جبریل کی آمد ہوئی، اور جبریل نے میرے نبی کو سلام کیا اور یوں فرمایا آقا ان السلام یقریئک السلام، یا نبی اللہ سلام نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ تو میرے نبی نے حضرت جبریل کو دیکھا اور نگاہ نبوت حضرت جبریل پر ڈالی اور دل کے جذبات زبان مبارک پر چلے آئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا او جبریل اللہ کا پیغام لے کر آیا، اللہ کا سلام لے کر آیا، لیکن تو نہیں جانتا آج 3 دن گزر گئے محمد کے پیٹ میں اور آل محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہ ہوا، ایک جو کا دانہ داخل نہ ہوا۔ جب میرے نبی نے شکوہ کیا حضرت جبریل سے تو آسمان گرجنے لگا، آسمان سے زور کی آواز نکلی، امام الانبیاء گھبرائے اور جبریل سے فرمایا جبریل یہ تو بتا کیا قیامت تو نہیں آئی؟ تو جبریل کہنے لگا یا نبی اللہ قیامت تو نہیں آئی، آسمان
आसमान से एक फरिश्ता चला आया जो आज तक कभी जमीन पर नहीं आया था। हमरा और भी फरिश्ते चले आए, एक तश्त लाया गया, रेशमी रुमाल डाला गया। ये फरिश्ता अल्लाह के नबी के दरबारे आलिया में आया, अल्लाह का पैगाम लेकर आया। अल्लाह ने जिब्रील को मुतकल्लिम बनाया और जिब्रील आगे बढ़ा और जिब्रील ने कहा, या नबी अल्लाह, ये फरिश्ता आपके दरबार में आया। अल्लाह ने आपके दरबार में इस फरिश्ते को भेजा और दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने इस तश्त में रखकर भेजी हैं। और मेरे रब ने फरमाया कि मेरे नबी से कह दो, अगर मेरा नबी चाहे तो अल्लाह इन पहाड़ों को ज़ुमर्रुद का बना दे, अल्लाह चांदी का बना दे, अल्लाह हीरे का बना दे, अल्लाह सोने का बना दे। और सिर्फ बनाएगा नहीं, इमामुल अंबिया जहां जहां अपने कदम रखेंगे ये पहाड़ आपकी शान को जाहिर करने आपके साथ में चलेगा। इतना ही नहीं, कह दो मेरे हबीब से, अगर मेरा नबी जमीन पर थूकेगा अल्लाह सोने का टुकड़ा बना देगा, अल्लाह चांदी का टुकड़ा बना देगा। बस मेरे नबी से मालूम कर लो कि मेरे मोहम्मद को गुलामी वाली नबूवत चाहिए या बादशाहत वाली नबूवत चाहिए। तो नबी ने जिब्रील को देखा, निगाहें पस्त थी, इशारा था आजिज़ी इनकिसारी। तो नबी ने फरमाया, बल अब्दुर रसूला, जिब्रील कह दो मेरे अल्लाह से, मुझे दुनिया में बादशाहत नहीं, आलीशान खाने नहीं, यहाँ की आलीशान सवारियां नहीं, मुझे दुनिया में गुलामी वाली नबूवत चाहिए। तो रब ने फरमाया, जिब्रील अच्छा तो कह दो मेरे नबी से, इन्नी औहैतु इला दुनिया अन तमर्ररी व तज़य्यक़ी व तशद्ददी अला औलियाई कयुहिब्बु लिक़ाई। मैंने दुनिया से कह दिया है मेरे नेक बंदों पर सख्त हो जा, कड़वी हो जा, तंग हो जा, ताकि उन्हें मेरी मुलाकात का शौक पैदा हो। और मैंने दुनिया से कह दिया है सुथरी हो जा, मुज़य्यन हो जा, साफ हो जा, ताकि मेरे दुश्मनों पर, ताकि उन्हें मेरी मुलाकात का शौक ना रहे। आका फक्र फाका आपके घर में चल कर आएगा, आपके घर वालों पर आएगा। और मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरे नबी के घर में फाका आया, हजरत अली पर आया, हसन पर आया, हुसैन पर आया, और तो और आपकी लाडली बिटिया हजरत फातिमा पर आया, हजरत अबू बकर पर आया, हजरत उमर पर आया, उस्मान पर आया, अली पर आया। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, अल्लाह की रज़ामंदी को मकसूद बनाना, इस दुनिया को मकसूद ना बनाना। नबी के घर में फाका आया, नबी ने बर्दाश्त किया, सहाबा के घरों में आया, बर्दाश्त किया, मेरे नबी की बेटी के घर में आया, बर्दाश्त किया। एक दिन का वाकया, मेरे तुम्हारे सच्चे आका इमामुल अंबिया अपनी बिटिया फातिमा के घर, साथ में एक गुलाम हजरत इमरान, दरवाजा खटखटाया और यूं फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अंदर आना चाहता हूं, मेरे साथ मेरा एक गुलाम हजरत इमरान है। हजरत फातिमा दरवाजे के करीब में आई और यूं फरमाया, अब्बा मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। फरमाया, क्यों लाडली बिटिया? फरमाया, आका आप तन्हा नहीं, आपके साथ आपका गुलाम है, कहां बिठाऊंगी? पर्दे के लिए मेरे पास चादर नहीं, पहले अपनी काली कमली, अपनी चादर अंदर फेंको, उसके बाद मैं आपको अंदर बुलाऊंगी। ताजदारे मदीना ने कमली को उतारा, फातिमा को अता फरमाया। आज मेरी बिटिया पर, आपकी बिटिया पर, मेरी बहनों पर, आपकी बहनों पर 10-10, 20-20 ओढ़नियां और दुपट्टे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सर पर नजर नहीं आता। फातिमा चादर कोई नहीं, चादर अंदर फेंक दो, बाद में अंदर बुलाऊंगी। इमामुल अंबिया ने उतारी, फातिमा को अता फरमाई, पर्दा किया, इमरान को अलग बिठाया, मेरे नबी को अलग बिठाया। तो जैसे यहाँ इमामुल अंबिया बैठे हों और सामने फातिमा खड़ी हो। सच्ची बताऊं एक बात, कि जब बाप अपनी बिटिया के घर, उसके ससुराल में जाता है, तो बाप को देखकर बेटी के दिल में जो प्यार छलकता है, बाप को देखकर बेटी के दिल में जो खुशी महकती है, बाप को देखकर बेटी के दिल में जो उबाल मारता है मोहब्बत का, अल्लाह की कसम उसे एक बेटी, एक बाप महसूस कर सकता है, कोई और नहीं। सच्ची कह रहा हूं नहीं?
ताजदार मदीना बिटिया के घर आए, बेटी का चेहरा देखा तो चेहरे पर खुशी आनी थी, दिल में मोहब्बत के जज्बात फूटने थे। लेकिन नहीं, मेरे नबी ने जब फातिमा का चेहरा देखा तो चेहरे पर उदासी, गम का माहौल, चेहरा मुरझाया हुआ मेरे नबी ने देखा, भाप लिया, समझ गए। फरमाया बिटिया लाडली, बात क्या है? ये चेहरे पर उदासी, ये गम का माहौल, क्या मेरा आना आज तेरे दिल में खुशी ना लाया? क्या मेरा आना तेरे दिल में मोहब्बत पैदा ना की? फरमाया नहीं आका, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं। फातिमा जरा दूर खड़ी थी, जब मेरे नबी ने ये अल्फाज कहे तो फातिमा अपनी जल्दी कदमों के साथ मेरे नबी के करीब में आई और दाहिनी जानिब में आकर बैठ गई। आहा, कुर्बान जाओ, अपने नबी के सीने पर यहाँ फातिमा ने अपने सर को रख दिया और आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए और फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। इधर इमामुल अंबिया ने देखा मेरी बिटिया की आंख के आंसू, अरे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। इधर इमामुल अंबिया ने देखा फातिमा की आंख में आंसू, तो मेरे नबी से रहा ना गया। हाँ, ताइफ की गलियों में जालिमों ने पत्थर मारे, मेरे नबी की आंख से आंसू ना निकले बल्कि लबों से दुआएं निकली। अहद के मैदान में जालिमों ने आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया, इमामुल अंबिया के लबों पर दुआएं थी, आंख में आंसू ना थे। एक जालिम आया, मेरे नबी की गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी रखी, मुझे पैदा करने वाले की कसम मेरे नबी की जबान पर दुआ थी, आंख में आंसू ना थे। आज इमामुल अंबिया ने अपनी बिटिया की आंख के आंसू देखे तो अपनी थोड़ी को अपनी बेटी के सर पर यूं रख दिया और आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। इधर बेटी रोए, इधर बाप रोए। आज दुनिया का अफजल तरीन बाप और दुनिया की अफजल तरीन बिटिया एक दूसरे से मिलकर रोते हैं। माजरा क्या है, मामला क्या है? फातिमा रोना शुरू क्यों कर दिया? या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा के आंख के आंसू देखे, आका आपने क्यों रोना शुरू किया? इधर फातिमा ने रोना शुरू किया, उधर मेरे नबी ने, इधर मेरे नबी की आंख के आंसू, उधर फातिमा की आंख के आंसू। नबी का दिल भरता गया, फातिमा का दिल भरता गया। अब मेरे नबी का दिल करार में आया और मेरे नबी ने अपनी बेटी की थोड़ी में हाथ डाला और फरमाया लाडली बिटिया जरा चेहरा तो ऊपर कर, अपने चेहरे को ऊपर कर, जरा मुझे भी तो देख, एक मोहब्बत की निगाह मुझे भी डालने दे। हजरत फातिमा को देखा और देखकर फरमाया फातिमा क्या बात है, क्या अली ने डांटा है? अली ने सख्त अल्फाज कहे? क्या अली ने मारा है? फरमाया नहीं आका, अली तो बड़ी इज्जत करता है, बड़ी तकरीम करता है। जहां उसके दिल में ये ख्याल कि मैं उसकी बीवी हूं, वो ज्यादा ये समझता है मैं अपने आका की बेटी हूं, आपकी बिटिया हूं आका। उसके दिल में तसव्वुर ज्यादा ये है। फरमाया तो फिर ये रोना शुरू क्यों कर दिया? फरमाया आका कई दिनों का फाका था, चेहरा आपका देखा, बर्दाश्त ना कर सकी, बर्दाश्त कर लिया फाका। कई दिनों से बीमारी थी, बुखार बड़ा शदीद था, सर में बड़ा दर्द था। जब आपका चेहरा सामने आया तो बेटी के जज्बात पर काबू ना रहा, आंख से आंसू निकलने शुरू हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, तो अपनी बेटी को दिलासा दिया। अल्लाह की कसम आज का बाप होता तो बेटी का हाथ पकड़ता और यूं कहता चला दवाई मैं दिलवाता हूं, खाना मैं खिलवाता हूं। मैंने कहा तेरा फुक्कड़ के यहाँ बिया कर दिया, इस निखट्टू के यहाँ पर मैंने तेरा बिया कर दिया। हाँ चला दवाई मैं दिलवाऊं, खाना मैं खिलवाऊं। लेकिन नहीं, नबी को रिश्तों की अजमत सिखानी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी लाडली बिटिया, अगर तेरे घर में फाका तो अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर में खुशहाली अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर में बीमारी अली का घर तेरा घर, अगर तेरे घर में तंदुरुस्ती तो अली का घर तेरा घर। और मेरे नबी ने फरमाया लाडली बिटिया सब्र करना, सब्र करना, अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बनाया। और फिर मेरे नबी ने दिलासा दिया और यूं फरमाया ओ लाडली बिटिया, अगर तेरे घर में फाका आया, तेरे घर में तंगदस्ती आई तो सुन, तेरा बाप भी शाही टुकड़े नहीं तोड़ता। आज 4 दिन गुजर गए, तेरे बाप के पेट में लुकमा रोटी का दाखिल नहीं हुआ। अगर इस दुनिया की दौलत पर, यहाँ के खानों पर कामयाबी का मदार होता तो मुझे पैदा करने वाले की कसम आप पर और आपकी बेटी पर कभी ये फाका नहीं आता। ताजदार मदीना एक मर्तबा घर में आराम फरमाए,
لیٹے ہوئے ہیں. سامنے سے فاطمہ چلی آئی. نبی نے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا بٹیا تو کیوں آئی, مجھے بتاتی میں چلا آتا. فرمایا نہیں آقا, آج میں آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں. نبی نے فرمایا مجھے تحفہ دینے آئی ہے؟ فرمایا ہاں آقا. فرمایا کیسا تحفہ؟ فرمایا یا رسول اللہ آج علی کما کر لائے, میں نے اس سے آٹا منگایا اور آٹے کو گوندھا, اس سے روٹیاں بنائی. یا نبی اللہ, ایک روٹی تو علی کو دے دی, ایک حسن کے حصے میں آئی, ایک حسین کے حصے میں آئی. یا نبی اللہ, 2 چپاتی بچی, ایک مانگنے والا آیا, میں نے اللہ کے بندے کو دے دی. ایک چپاتی بچی تھی, جب میں نے لقمہ توڑا تو دل میں تصور آیا, دل میں خیال آیا امام الانبیاء بھی بھوکے ہوں گے, میرے ابا بھی بھوکے ہوں گے. بس اس تصور نے یا رسول اللہ مجھے آپ کے دربار پر آنے پر مجبور کر دیا. میں نے روٹی کو, اس چپاتی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی چپاتی تو میں نے کھا لی اور آدھی چپاتی لے کر آپ کے دربار عالیہ میں آئی. 2 پٹے کے پلو کو کھولا اور آدھی چپاتی میرے نبی کو پیش فرما دی. تاجدار مدینہ نے اس آدھی چپاتی کو لیا, اپنے ہاتھوں میں لیا اور نگاہ نبوت اس چپاتی کے اوپر ڈالی. مجھے پیدا کرنے والے کی قسم, اندازہ لگانا یہ وہ محمد الرسول اللہ جسے رب نے عرشوں پر بلایا, جس کے لیے کونوں مکہ کو سجایا. اس روٹی پر میرے نبی نے نگاہ ڈالی اور یوں فرمایا فاطمہ 4 دن کا فاقہ تھا, کچھ نہیں ملا تھا, آج یہ چپاتی تو لے کر آئی ہے. قربان جاؤ میرے پیارو اپنے نبی پر, اپنے نبی پر. آہا, نبی نے فرمایا بٹیا صبر کرنا. اپنے آپ کو صبر کی تلقین کی, اپنی امت کو کی, اپنے صحابہ کو کی, اپنے بیٹوں کو کی. خبردار اللہ کی رضا مندی کو مقصود بناؤ. اللہ راضی ہے تو کامیابی ہے. دنیا کا ملنا, دولت کا ملنا, عزت کا ملنا, شہرت کا ملنا, بنگلوں کا ملنا, گاڑیوں کا ملنا, لمبے فونوں کا ملنا, باہر جانا, دنیا کی سیر کرنا, یہ کامیابی کا مدار نہیں. ڈگریوں کا مل جانا, عزت کا مل جانا, علم کا مل جانا, عہدوں کا مل جانا, یہ کامیابی کا مدار نہیں. مدار کامیابی کا ہے اللہ کی رضا مندی. اللہ راضی ہے تو کامیابی. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ تو کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ ارے بولو, اللہ کی رضا مندی پر. ہمیں چاہے اللہ راضی ہے, چاہے پھر وہ ہمیں بنگلہ دے دے یا جھوپڑا دے دے. اللہ راضی ہے, چاہے پھر وہ ہمیں گاڑیوں میں چلا دے یا پیدل چلا دے. اللہ اگر راضی ہے, چاہے پھر وہ اے سی میں سلا دے یا گرمی میں سلا دے. اللہ اگر راضی ہے, چاہے پھر وہ ہمیں ڈگریاں دے دے یا جاہل بنا دے. اللہ اگر راضی ہے, چاہے پھر وہ عہدہ دے دے یا معزول کر دے. اللہ اگر راضی ہے, چاہے پھر وہ دنیا میں عزت دے دے یا ذلیل کر دے. اللہ راضی ہے, چاہے پھر وہ دولت کے انبار دے دے یا در در کا بھکاری بنا دے. اللہ کی رضا مندی اصل ہے. اللہ کی رضا مندی کو مقصود بناؤ. اللہ یہ دنیا بھی کامیاب کرے گا, اللہ آخرت بھی کامیاب کرے گا. اللہ کی قسم میرے نبی کے گھر میں فاقہ آیا لیکن مقصود بنایا اپنے رب کی رضا مندی کو. صحابہ کے گھر میں فاقہ آیا, مقصود بنایا رب کی رضا مندی کو. حسن پر فاقہ آیا, حسین پر آیا. آہا, قربان جاؤ, آج کوئی مائی کا لال شاید ایسا نہ ہوگا, آج دنیا کے اندر شاید کوئی ایسا نہ ہوگا میرے نبی کے گھر میں فاقے آئے. آہا, فاقے تو اوروں پر بھی آئے ہوں گے, فاقے تو تم پر بھی آئے ہوں گے, لیکن میرے نبی کے گھر پر جو فاقہ آیا اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. امام الانبیاء آپ کے بیٹے حسن اور حسین, جوانی کا عالم نہیں, ایک 1 سال کا ہے اور ایک 2 سال کا ہے. طفولیت کا زمانہ, مدت رضاعت, اور امام الانبیاء نے اپنے قدم کو مسجد میں رکھا تو حسین اور حسن کے رونے کی آواز نبی کے کانوں میں آئی. اب نبی سے رہا نہیں گیا, جب حسین کی آواز سنی, حسن کی آواز سنی تو میرے نبی باہر تشریف لائیں. فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ, میں محمد الرسول اللہ, میرے حسین کو کیوں رلایا, میرے حسن کو کیوں رلایا؟ حضرت فاطمہ قریب آئیں اور یوں فرمایا ابا جان, حسن کی آنکھ میں آنسو لے کر میں نہیں آئی, حسین کو میں نے نہیں رلایا. تو میرے نبی نے فرمایا حسن کیوں رونے لگا, حسین کیوں رونے لگا؟ تو فاطمہ نے فرمایا ابا 6 دن کا فاقہ تھا,
सीने से दूध उतर न सका। या रसूल अल्लाह, दूध खुश्क हो गया, आपके हसन को दूध नहीं मिला, आपके हुसैन को दूध नहीं मिला, मुझे एक बच्चा बता दो, मुझे एक बेटा बता दो जिस पर 3 दिन का फाका हो और बचपने की हालत में उसे दूध न मिला हो, उसे फाके आए हो, उसे एक वक्त दूध मयस्सर ना हुआ हो। ये हसन है, ये हुसैन है, इमामुल अंबिया के लगते जिगर। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने नवासों के दिल को खुश रखा उसने मेरे दिल को खुश रखा, जिसने नवासों के दिल को तोड़ा उसने मेरे दिल को तोड़ा। कुर्बान जाइए जिनका दर्जा इतना बड़ा, जो कल जन्नती जवानों के सरदार होंगे। इमामुल अंबिया से फातिमा ने फरमाया, अब्बा जान 6 दिन का फाका था, आपके बच्चों को दूध नहीं मिल सका। सच्ची बताऊं, बच्चे की परेशानी तो किसी गैर के बच्चे की भी नहीं देखी जाती। बस में बच्चा रोने लगे, आप परेशान हो जाएंगे, इसे छुपा लो, इसे छुपा लो, इसे छुपा लो। मेरे प्यारो, बच्चा अपना हो या गैर का हो, कोई भी हो, उसकी आवाज, उसके रोने की आवाज, उसके चीखने की आवाज कोई बर्दाश्त नहीं करता। और ताजदारे मदीना ने, फातिमा ने अपने हसन के रोने की आवाज को सुना, हुसैन के रोने की आवाज को सुना। आहा, इमामुल अंबिया के बच्चे क्यों रोए? मेरे प्यारो, दूध नहीं मिला। मेरे नबी का हसन क्यों रोया? दूध नहीं मिला। मेरे नबी का हुसैन क्यों रोया? दूध नहीं मिला। फाका है, फाका फाका। आहा, मेरी बच्ची थी 3-4 महीने की, अचानक मेरे एक दोस्त की बच्ची ने उसे पकड़ा हुआ था, वो उसे लेकर पानी में गिर गई। मैं गालिबन 6 फीट की पहाड़ी पर था, नीचे कूद गया और अपनी बच्ची को बाहर निकाला। मैं ये सोच रहा था कि बच्ची का पानी में गिरना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह की कसम, जब मेरे नबी ने अपने हसन के आंसू देखे होंगे, हुसैन के आंसू देखे होंगे, क्या गुजरी होगी मेरे नबी के दिल पर। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला मेरे हसन को बाहर दे दे। हसन को बाहर लिया, निगाहें नबूवत डाली और यूं फरमाया, हसन मैं दूध नहीं पिला सकता, इसलिए कि तू फाके से है, तेरी माँ फाके से है, तो तेरा नाना 6 दिन के ज्यादा के फाके से। ज़बाने नबूवत निकाली, हसन के मुंह में दी, उन्होंने चाटना शुरू किया, पीना शुरू किया, चूसना शुरू किया। अल्लाह ने दूध निकाला, मक्खन निकाला, शहद निकाला, क्या निकाला ये तो रब जाने या हसन जाने, ये तो रब जाने या हसन जाने। उनका चेहरा खिल गया, फरमाया, ले हसन को अंदर ले ले, अब हुसैन को बाहर दे दे। हुसैन को बाहर लिया, अपनी ज़बाने नबूवत निकाली, हुसैन के मुंह में दे दी, उन्होंने चाटना शुरू किया, उन्होंने पीना शुरू किया, वो चाटते गए, उनका चेहरा भी खिल गया। मेरे नबी ने फरमाया, ले हुसैन को भी अंदर ले ले। सच्ची बताओ मेरे प्यारो, अगर कामयाबी का मदार यहाँ के खानों पर होता तो नबी के घर में ऐसे फाके आते? फिर बोलो, आते हैं? आधे बोले, आधे नहीं बोले। सो गए क्या आप लोग? कौन कौन सो रहा है? आप सो रहे हैं? अरे माशाल्लाह, इकरारी मुजरिम हो गई है जी। कहीं तकरीर लंबी तो नहीं हो जाए। एक मौलवी साहब तकरीर करने गए, अच्छा वो शुरू में तो कोई उठता नहीं, शर्म आती है ना बेचारे उठते हुए। अब 1 उठा, 2 उठे, 3 उठे, 4 उठे, 5 उठे, उठते उठते सब उठते चले गए, एक ही आदमी रह गया। तो मौलवी साहब ने तकरीर में बिरिक लिया और यूं कहा, भाई तेरी तो बात समझ में आ रही है। वो कहने लगा, मौलवी साहब बात किसकी समझ में आए? जिन लोगों ने जलसा कराया था, हनीफ भाई वो भी चले गए, मौलवी अताउर रहमान चले गए, अलाउद्दीन चले गए, सब चले गए। मैं तो माइक वाला हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब आप अपनी बात खत्म करें और मैं अपना माइक उठा कर ले जाऊँ। तो भाई तुम तो इंतजार में नहीं किसी बात के, ये बता दिए है इंतजार है? अच्छा जब तुम उठना चाहो तो मुझे बता दियो, मैं पहले उठ जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज किया, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व मैंने अर्ज किया, कामयाबी का मदार अल्लाह की रज़ामंदी पर, अल्लाह की रज़ामंदी को मकसूद बनाओ। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम।
میرے رب نے فرمایا اللہ کی رضامندی کا ملنا یہ کامیابی کا مدار ہے، اللہ کی خوشنودی کا ملنا یہ کامیابی کا مدار ہے۔ صحابہ نے اس سوچ کو اپنایا، اس ذہن کو اپنایا، اس نظریے کو اپنایا، اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے فتح دی، اور اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ آج تک روئے زمین پر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ چلے جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر، صفہ چبوترے کا ایک طالب علم ہے، اللہ کی قسم اللہ نے کالا کلوٹا بنایا، اللہ نے حسب اعلیٰ نہیں بنایا، اللہ نے نسب اعلیٰ نہیں بنایا، اللہ نے غربت دی، اور غربت کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی چادر اگر پاؤں کو ڈھانپتا ہے تو سر کھل جاتا ہے، اگر سر کو ڈھانپتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ یہ غربت کا عالم تھا۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے نا بھائی، اور غلام کا کیا درجہ ہوتا تھا؟ آج تو لوگ نوکروں کو عزت نہیں دیتے، تو غلام تو پھر بھی بہت پیچھے کی چیز ہو گئی جی۔ تو غلاموں کو امام الانبیاء کا یہ ادنا غلام، کالا کلوٹا کلو آدمی، تاجدار مدینہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے، صبح کا وقت ہے، رمضان کے روزے نہیں، نفلی، ہر پیر اور جمعرات کو نبی روزہ رکھتے تھے۔ امام الانبیاء روزہ رکھنا چاہتے ہیں، حضرت علی ساتھ میں، ارباز ابن یاسر ساتھ میں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے سحری کھانی شروع کی، صبح کا وقت ہے، بکرے کی سری بنی ہے، امام الانبیاء کھائیں، حضرت علی کھائیں، حضرت ارباز ابن یاسر کھائیں، حضرت امام الانبیاء تاجدار مدینہ کھاتے گئے۔ بلال حبشی آیا اور آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بلال اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال آجا، اندر داخل ہو جا۔ یہ بلال اندر داخل ہوا، میرے نبی نے فرمایا بلال کیسے آنا ہوا؟ آجا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ بلال کہنے لگا یا نبی اللہ، نہیں نہیں، صبح صادق ہونے والی ہے، میں اذان فجر دینے چلا، آپ کھانا پینا بند کر دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا او بلال ٹھیک ہے۔ یہ بلال حبشی اٹھا، اذان دینے کے لیے چلا اور منبر کے اوپر چڑھا اور دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی۔ اذان دینے والا تھا کہ دل میں خیال آیا، دل میں تصور آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا چھوڑا یا نہیں، علی نے کھانا چھوڑا یا نہیں، چلو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ کر چلا آؤں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان کو موقوف کیا اور نبی کو دوبارہ دیکھنے چلے آئے۔ آ کر دیکھتے کیا ہیں؟ ارباز کے منہ میں لقمہ، علی کے ہاتھوں میں لقمہ، اور امام الانبیاء پلیٹ میں لقمہ بناتے ہیں۔ جب یہ منظر حضرت بلال نے دیکھا تو جذبات پر قابو نہ رہا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت۔ آقا اللہ کی قسم صبح ہو چکی ہے۔ جب بلال نے قسم کھائی تو نبی پلیٹ میں لقمہ بنا رہے تھے، لقمہ وہی چھوڑ دیا، ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نبی نے فرمایا بلال تیرا بھلا ہو، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، جب تو نے قسم کھائی تو عرش پر میرے رب نے فرمایا میرے بلال نے قسم کھا لی ہے، رے جاؤ آج دن کو پہلے طلوع فرما دو، میرے بلال کی زبان جھوٹی نہ ہو جائے، میرے بلال کی زبان جھوٹی نہ ہو جائے۔ اللہ نے بلال کے قدموں میں کائنات کو ڈالا، بلال کا غلام بنایا۔ کب؟ جب بلال نے سوچ بنائی اللہ تو راضی ہو، تیرا نبی راضی ہو، مجھے دنیا ملے یا نہ ملے، مجھے سواریاں ملے یا نہ ملے، مجھے بنگلہ ملے یا نہ ملے، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو۔ تو اللہ نے کائنات کو بلال کے قدموں میں ڈالا، صحابہ کو عزت عطا فرمائی، انہیں فتح عطا فرمائی، انہیں نصرت عطا فرمائی۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، آج تک مسلمانوں کے دلوں پر زخم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کی قسم مسجد اقصی فتح نہیں ہوتی، صورت کوئی نظر نہیں آتی، فتح کیسے کیا جائے؟ 2 مہینے گزر گئے، عمر کو خط لکھا گیا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایک کام کرو میں خود چلا آتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک سواری ہے اپنے غلام کو ساتھ میں لیا اور یہ فرمایا بھائی ایک ہی سواری ہے، اگر دونوں سوار ہو کر مسجد اقصی جائیں گے، فلسطین جائیں گے تو سواری کی جان نکل جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک منزل تو سفر کرنا اور میں مسلمانوں کا بادشاہ پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سفر کروں گا، تو میرا غلام پیدل چلنا۔ آج کوئی عہدیدار کبھی اپنے نوکر سے کہے گا
کہ بھائی لے تو پیدل چل، میں کبھی سوار ہو جاؤں گا، کبھی تو سوار ہونا، میں پیدل چلوں گا، یہ پکڑ 50 کا نوٹ بس پکڑنا اور چلے آئے. ایسا ہی ہے نا. نبی پاک علیہ السلام کے یہ سچے عاشق، سچے غلام، اور کیوں نہ ہو امام الانبیاء نے سبق ہی تو یہ دیا ہے. نہیں دیا؟ تاجدار مدینہ ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار مدینے کی جانب روا دوا، امام الانبیاء نے دیکھا کہ سامنے بلال جا رہا ہے. امام الانبیاء نے اپنی سواری کو تیز کیا اور بلال کے قریب میں جا کر روک دیا اور یوں فرمایا بلال کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آقا مدینے، آقا مدینے گھر پر جا رہا ہوں. صفہ چبوترا ایک ہی گھر ہے یا رسول اللہ، وہاں جا رہا ہوں. نبی نے فرمایا ارکم معنا یا بلال، او بلال آجا ہماری سواری پر سوار ہو جا. تو بلال انکار کرنے لگا، یا نبی اللہ یہ رہا سامنے مدینہ، آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا. تو میرے نبی نے فرمایا بلال آجا آجا میری سواری پر سوار ہو جا. بلال انکار کرنے لگا، نہیں آقا آپ چلیے، میں آپ کے پیچھے آیا. تو میرے نبی نے فرمایا بلال میری سواری پر سواری کیوں نہیں کرتا؟ تو بلال کہنے لگا آقا آپ کا جسم بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی معطر، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار، اور یہ بلال تو کالا کلوٹا، جسم سے پسینہ نکلنے والا، بدبودار. آقا اپنے جسم کی بدن کی بدبو سے میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، آپ چلو. میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا. امام الانبیاء اپنی سواری پر سوار تھے، نبی سے رہا نہ گیا. کائنات کے پیغمبر اعظم اپنی سواری سے نیچے اترے اور بلال سے فرمایا بلال آجا سوار ہو جا. بلال نے انکار کیا. تو میرے نبی نے فرمایا بلال اگر آج تو سوار ہو کر مدینہ جائے گا تو محمد الرسول اللہ سوار ہو کر مدینہ جائے گا، اور بلال اگر تو پیدل چل کر جائے گا تو محمد بن عبداللہ بھی پیدل چل کر ہی مدینہ جائے گا. سوار ہو جا. بلال کو سوار کیا. اس کے بعد امام الانبیاء سوار ہو کر مدینہ پہنچے. سبق ہی یہ دیا ہے. ہم تو گاڑی میں بیٹھے، کوئی بغیر گاڑی کے جاتا ہے تو حقارت کی ہو یہ تو غریب ہے، یہ تو ذلیل ہے. ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں میں ایک معیار بنا لیا، میں گاڑی والا، یہ بغیر گاڑی والا، میں بنگلے والا، یہ جھوپڑے والا، میں پیسے والا، یہ غریب در در کا بھکاری. امام الانبیاء نے سبق کیا دیا، اپنے بلال کو سوار کیا. ادھر عمر نے فرمایا ایک منزل میں سفر کروں گا تو پیدل چلنا، ایک منزل تو سفر کرنا، اور 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ میں عمر پیدل چلوں گا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کبھی عمر نے سفر کیا، کبھی حضرت غلام نے کیا، کبھی عمر نے کیا، کبھی غلام نے کیا. سامنے فلسطین آیا، مسجد اقصی آئی، قربان جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا موقع دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری آئی عمر کے پیدل چلنے کی اور غلام کے سوار ہونے کی. غلام کہنے لگا حضور میں تیار ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ سوار ہو کر چلو. یہ آ تو گیا فلسطین، تو قدم میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، باری تیری ہے، سوار ہو کر تو جائے گا. فرمایا لوگ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا بادشاہ پیدل چل کر آیا اور غلام سوار ہو کر آیا. فرمایا میں لوگوں کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا، باری تیری ہے، سوار ہو کر تو جائے گا. قربان جائیے. غلام کو سوار کیا اور حضرت عمر اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر آگے آگے چلے. مسجد اقصی ایک یہودی عالم دور کھڑا تھا، وہ قریب میں آیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا تم میں سے عمر ابن خطاب کون ہے؟ فرمایا میں عمر ہوں. فرمایا یہ سواری پر کون ہے؟ کہ یہ میرا غلام ہے. آہا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غلام سوار ہو کر آیا، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ پیدل چل کر آیا. حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہم نے باری باری متعین کی تھی، سوار ہونے کی باری اس کی آ گئی، یہ سوار ہو کر آ گیا. سامنے سے ایک یہودی دوسرا آیا اور وہ آپ کے کپڑوں کے پیون گننے لگا. آپ کے کپڑوں میں 14 پیون تھے. وہ فوراً اٹھا اور گیا، چابی لے کر آیا، عمر کے ہاتھ میں رکھ دی اور یہ فرمایا عمر یہ لو، مسجد اقصی تمہاری، فلسطین تمہاری. فرمایا کیا بات، جنگ نہیں کرنی، 2 مہینے گزر گئے، تم نے کوئی راہ نہیں دی، آج یہ چابی لا کر میرے ہاتھ میں. فرمایا ہماری کتاب توریت میں لکھا ہوا ہے جب اس حلیے کا آدمی کہ جس کے کپڑوں میں 14 پیوند ہو اور اس کا غلام سوار ہو، وہ پیدل چل کر آئے تو چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دینا. دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اگر کپڑوں میں عزت ہوتی ہے تو 14 پیون حضرت عمر کے کپڑوں میں، اور اللہ نے عزت و نصرت عطا فرمائی۔ کامیابی کا مدار اللہ کی رضامندی پر، کامیابی کا مدار اللہ کی خوشنودی پر۔ یہ دیکھو عمر 14 پیوند ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ دریا کا پانی جاری نہیں ہوتا، حضرت عمر کا رقہ لایا گیا، دریا میں ڈالا گیا، آج تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوا، آج تک روانی کے ساتھ جاری ہے۔ پہاڑوں سے آگ نکلی، لوگوں کو جلا کر گئی، حضرت عمر کی چادر لائی گئی، آگ کے سامنے کیا گیا، یہ عمر کی چادر ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، آگ جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی، پار نہیں کر سکی۔ اللہ نے یہ عزت دی ہے، بتاؤ ہمیں یہ عزت نصیب ہے بھائی؟ ہیں در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں، عزتیں ہماری لٹ رہی ہیں، جانیں ہماری جا رہی ہیں، بزرگوں کی پگڑیاں ہماری اچھالی جا رہی ہیں، داڑیوں کو ہماری کاٹا جا رہا ہے۔ میرے پیارو یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی رضامندی کو چھوڑ کر اس دنیا کو مقصود بنایا۔ تو رب نے فرمایا لے، یہ دنیا لے لے، بنگلے لے لے، دولت لے لے، لیکن کامیابی نہیں ملے گی، عزت کا بھکاری بنا دوں گا۔ آج پوری دنیا پر نظریں ڈالو، اگر کہیں پر عزتیں لٹتی ہیں تو ہماری لٹتی ہیں، اگر جانے جاتی ہیں تو ہماری جاتی ہیں، گردنیں اتاری جاتی ہیں تو ہماری اتاری جاتی ہے۔ ملک برما میں ابھی کیا ہوا؟ مسلمانوں کی گردنوں کو اتارا گیا اور فٹ بال کی طرح مسلمانوں کی گردنوں سے کھیلا گیا۔ اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے گوشت کو سر عام رکھ کر بیچا گیا اور اسے کھایا گیا ملک برما کے اندر۔ سچی بتاؤ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی ہمارے لیے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا سوچ بناؤ اللہ تو راضی ہو۔ کون راضی ہو بھائی؟ سوچ یہ بناؤ اللہ تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ سوچ تو ہمیں عیسائیوں نے دے دی، دنیا کما لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سوچ تو ہمیں یہودیوں نے دے دی، دنیا کما لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ رب نے فرمایا کامیابی کا مدار اللہ کی رضامندی پر۔ امام الانبیاء کو سوچ کو چھوڑ دیا، نبی کے پیغام کو چھوڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام نے جو نظریہ دیا، نبی نے جو سوچ دی، نبی نے جو پیغام دیا، آج امت نے اسے بھلا دیا، اور ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے، ان غیروں کے اپنا ان طریقوں کو اور ان کی سوچ کو، ان کے پیغام کو ہم نے اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، ان یہودیوں نے تمہیں دیا کیا ہے سوائے دشمنی کے، سوائے سرکشی کے، سوائے تمہاری جان لینے کے، تمہاری مال لینے کے، تمہاری عزتیں لوٹنے کے، اس کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ انہوں نے ایمان بھی لوٹا، انہوں نے جانیں بھی لی، انہوں نے عزتیں بھی لی، انہوں نے مال بھی لوٹا۔ اللہ کی قسم آ جاؤ، آ جاؤ، اپنے نبی کے دامن میں آ جاؤ، اپنے نبی سے محبت کرو جو پوری رات تمہاری خاطر رو کر گیا، پورے دن تمہاری خاطر رو کر گیا، اور اتنا رویا کہ آکاش والے نے فرمایا سر اٹھا لے تجھے میں خوش کر دوں گا۔ جبریل کی آمد ہوئی تاجدار مدینہ کے دربار میں، تو نبی نے جبریل کا چہرہ دیکھا، تو جبریل آتے تھے چہرے پر خوشی ہوتی تھی، نبی نے دیکھا چہرے پر اداسی، غم کا ماحول۔ نبی نے فرمایا جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آج مجھے جہنم کا دیدار کرایا۔ کیا کرایا؟ جہنم دکھلائی۔ تو کیا نظر آیا؟ پاک پروردگار نے مجھے جہنم دکھائی۔ یا رسول اللہ جہنم اتنی سخت ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس میں سوراخ کھول دو، پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو جبریل تجھے نظر کیا آیا؟ یا رسول اللہ میں نے جہنم میں دیکھا سب سے نیچے کا طبقہ جس میں سب سے زیادہ عذاب تھا، یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے منافقین کو ڈالا گیا۔ یا نبی اللہ دوسرا طبقہ دیکھا، اللہ نے کفار کو ڈالا۔ تیسرا طبقہ دیکھا، اللہ نے مشرکین کو ڈالا۔ چوتھا طبقہ دیکھا، اللہ نے ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا۔ پانچواں طبقہ دیکھا، اللہ نے یہودیوں کو ڈالا۔ چھٹا طبقہ دیکھا، اللہ نے عیسائیوں کو
کو ڈالا. جب 7ویں کا ذکر آیا تو جبریل کی زبان خاموش ہو گئی, جبریل کی زبان پر تالا لگ گیا. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. امام الانبیاء نے فرمایا اے جبریل یہ بتا 7ویں تپنے میں کیا نظر آیا؟ یا رسول اللہ یہ حال معلوم نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جبریل بتانا تو ہوگا. جبریل نے کہا آقا نہیں یہ حال معلوم نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جبریل جلدی بتا, میری جان نکلی جاتی ہے, میرا دل نکلا جاتا ہے. 7ویں تپنے میں کیا نظر آیا؟ اب جبریل کی زبان کھلی ہے اور جبریل نے اپنے لبوں کو ہلایا اور یوں فرمایا آقا میں نے 7ویں تپنے میں آپ کی امت کے بے نمازی دیکھے, آپ کی امت کے شرابی دیکھے, آپ کی امت کے زانی دیکھے, آپ کی امت کے جواری دیکھے, سود خوروں کو آپ کی امت کے 7ویں طبقے میں دیکھا, دھوکہ دینے والوں کو, جھوٹ بولنے والوں کو آپ کی امت کے 7ویں طبقے کے اندر دیکھا. یا رسول اللہ 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کا گناہگار بھرا پڑا ہے. بس اتنا کہا اور جبریل نے سلام کیا اور چل دیے. نبی نے کچھ نہ کہا اور نبی نے رونا شروع کر دیا. اللہ کی قسم امام الانبیاء نے نماز پڑھائی اور صحابہ سے کلام نہ کیا. ہر نماز کے بعد نبی کلام فرماتے, کوئی حدیث سناتے, سلام پھیرا, دعا مانگی اور امام الانبیاء اپنے حجرے کے اندر. اور میرے نبی نے رونا شروع کر دیا, چہرے پر اداسی, چہرے پر غم کا ماحول. عصر کی نماز کا وقت آیا, نبی نے پھر حجرہ کھولا, نماز پڑھائی, کسی سے کلام نہ کیا اور چہرے پر اداسی ہے, چہرے پر غم کا سایہ ہے. اور امام الانبیاء کی زبان میں, آپ کی آواز میں نہ وہ لچک ہے نہ وہ شیری ہے. میرے نبی کی آواز بڑی گھبرائی سی ہے. اور تاجدار مدینہ نے پھر اپنے حجرے میں قدم رکھا اور رونا شروع کیا. قربان جائیے اگلا دن آیا, نبی کی آنکھ کے آنسو نہیں رکے, پوری رات گزر گئی, نبی کی آنکھ کے آنسو نہیں رکے. اگلا دن آیا, دوسرا دن آیا, تیسرا دن آیا, نبی کا یہ حال ہے. نبی نہ کلام کرتے ہیں نہ بات چیت کرتے ہیں, چہرے پر اداسی ہے, غم کا ماحول ہے, آنکھ کا آنسو نہیں رکتا. رات گزر جاتی ہے, روتے روتے دن گزر جاتا ہے, غم کی حالت میں. کبھی نبی اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں, کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی جانب اپنی نگاہیں اٹھا کر اپنے رب سے فرماتے ہیں پاک پروردگار امت کو معاف فرما دے, امت کو معاف فرما دے, امت کو معاف فرما دے. کبھی رات کی تنہائی کا عالم ہے اور نبی کی آنکھ کے آنسو ہے اور دامن تر ہے, مسلح تر ہے, اور نبی پاک علیہ السلام اللہ امت کو معاف کر دے, امت کو معاف کر دے, امت کو معاف کر دے. اب دن طلوع ہوا ہے تو چہرے پر اداسی, غم کا ماحول ہے. امت کا بنے گا کیا, امت کا ہوگا کیا؟ 3 دن گزر گئے, صحابہ کو بڑا شاک گزرا. نبی کی حالت کیا ہو گئی؟ نہ نبی کلام کرتے ہیں نہ بات چیت فرماتے ہیں. چلو نبی سے معلوم تو کرو, کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی ہم سے ناراض ہو, نبی ہم سے خفا ہو. ایک مرتبہ نبی سے جا کر معلوم کرو نبی ناراض کس سے. لوگوں نے کہا ابو بکر تم آؤ, تم نبی کے یار ہو, تم نبی کے دوست. اور کیوں نہ ہو, جسے رب نے قرآن میں کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. سب سے پہلا مومن, سب سے پہلا مومن ہونے کا اعزاز ابو بکر نے پایا. سب سے پہلا صحابی ابو بکر کہلایا. میرے پیاروں فرمایا ابو بکر جا, جلدی جا, نبی سے معلوم کر کے آ نبی ناراض کس سے ہیں. جس سے ناراض کی ہوگی وہ معافی مانگے گا, نبی اپنی ناراضگی ختم کر دے. ہم سے یہ بے توجہی, نبی کا ایسے غم کا ماحول بنانا, نبی کی یہ اداسی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم اپنی جانیں دے دیں گے, اپنا مال لٹا دیں گے, اولادیں قربان کر دیں گے. جاؤ جاؤ ابو بکر معلوم کر کے آؤ نبی کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے. ابو بکر دبے پاؤں سے نبی کے دربار میں اور آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام حضرت ابو بکر. یا رسول اللہ دروازہ کھولو. پھر آواز دی السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. 3 مرتبہ ابو بکر نے سلام کیا, اندر سے کوئی جہری جواب نہ آیا. حضرت ابو بکر آنکھ میں آنسو لیے واپس چلے آئے اور مجمع
کے درمیان میں آ کر دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا. آہا نبی کی ناراضگی مجھ سے ہے, نبی خفا مجھ سے ہے. نبی نے میری آواز کو سن کر اپنا دروازہ نہیں کھولا. لوگوں نے فرمایا عمر تو ادھر آ, دل کا قوی ہے, دل کا مضبوط ہے, سارے صحابہ مرید, تو نبی کا مراد ہے. نبی نے تجھے اپنی دعاؤں میں مانگا, ارے جلدی جا اور جا کر معلوم کر کے آ نبی ناراض کیوں ہو گئے, نبی خفا کیوں ہو گئے. حضرت عمر اب دبے پاؤں کے ساتھ نبی کے قدم, نبی کے دربار میں آواز دی, سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. 3 مرتبہ حضرت عمر نے سلام کیا. اندر سے کوئی جہری جواب نہ آیا. عمر بھی آنکھ میں آنسو لیے واپس چلا آیا. اب بات بنے تو بنے کس سے, ابو بکر نبی کا یار ہے, دروازہ نہ کھلا. حضرت عمر مراد رسول ہے, دروازہ نہ کھلا. اب دروازہ کس سے کھلے گا؟ لوگوں نے کہا علی کو بلاؤ شاید بات بن جائے. علی نے فرمایا مجھ سے بات نہیں بنے گی, سلمان کو بلا لو. سلمان نے فرمایا ایک راستہ بتاتا ہوں, حسن و حسین کو بلا لو, نبی دروازہ کھول دیں گے. حضرت علی فاطمہ کے دروازے پر فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے, نبی نے کلام نہیں کیا, بات چیت نہیں فرمائی, چہرے پر اداسی ہے, غم کا ماحول ہے, ذرا جاؤ معلوم کر کے آؤ وجہ کیا ہے. نبی ناراض ہیں تو ناراضگی دور کی جائے, جانے دی جائے, مال دیا جائے, نبی جو کہیں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. حضرت فاطمہ ادھر حسن کو لیا, ادھر حسین کو لیا, نبی کے دربار عالیہ میں فرمایا. فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, ابا جان میں فاطمہ, ادھر حسن بول پڑے, ادھر حسین بول پڑے, نانا جان میں حسن میں حسین. اب نبی سے رہا نہ گیا, فاطمہ تو دل کا ٹکڑا, حسن و حسین تو دل کے ٹکڑے. امام الانبیاء نے اپنے دروازے کو کھولا اور فرمایا فاطمہ تو کیوں آئی, مجھے بتاتی میں چلا آتا. حسن کو گود میں لیا, حسین کو گود میں لیا, پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا فاطمہ بیٹیا بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو فاطمہ کہنے لگی ابا جان آج میں خود نہیں آئی, صحابہ کے جمع غفیر نے مجھے آپ کے دربار میں بھیجا ہے. فرمایا کیا آقا آپ نے یہ کیا حالت بنا لی, آپ نے چہرہ کیسا بنا لیا, یہ غم کا ماحول. یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہیں کہ شاید آپ ان سے ناراض ہیں. میرے نبی سمجھ گئے, میرے نبی باہر آئے, اپنے صحابہ کو جمع کیا اور یوں فرمایا میرے پیارے صحابہ میری ناراضگی تم سے نہیں, میں تم سے خفا نہیں, بلکہ اللہ کا پیغامبر جبریل میرے پاس آیا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر میری امت کے گناہگار بھرے پڑے ہیں. جب جبریل نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے قسم کھا لی کہ جب تک میرا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف نہ کر دے میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. رب نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. گھبراؤ مت, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ کو تسلی دی, رب نے دلاسا دیا گھبرائیے نہیں, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیا جائے گا. یہ کون ہے رونے والا, یہ کون ہے آنسو بہانے والا؟ 3 دن گزر گئے جس کے چہرے کی اداسی نہ گئی. میرے پیارو ہاں امام الانبیاء کا چہرہ بڑا خوبصورت, میرے نبی کی آنکھیں بڑی خوبصورت, لیکن آنکھ کے آنسو نہ رکے. میرے نبی کا چہرہ جیسے کلیوں کا رنگ ہو, کلیوں کا رنگ بھی پھیکا میرے نبی کے چہرے کے سامنے, لیکن آج اس کے چہرے پر اداسی آئی اس امت کی وجہ سے. وہ پیاری آنکھیں, وہ معصوم آنکھیں جنہیں دیکھنے کے بعد انسانوں کو ضیاء ملے, روشنی ملے. اللہ کی قسم آج انہی آنکھ میں آنسو آئے میری خاطر, آپ کی خاطر. آج انہی آنکھ سے آنسو نکلے ان گناہگاروں کی خاطر, شرابیوں کی خاطر, زانیوں کی خاطر, بے نمازیوں کی خاطر. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, کچھ تو ان آنسوؤں کی قدر جان لو جن آنکھوں کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ حسن چھپا کر رکھا ہے. سب سے زیادہ حسین آنکھیں میرے نبی کی بنائی ہے. انہی آنکھوں میں اگر آنسو آئے ہیں تو میری وجہ سے آئے ہیں. اگر ان آنکھوں میں آنسو آئے ہیں, اگر ان آنکھوں میں لالی آئی ہے تو میری وجہ سے
سے آئی ہے, میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. وہ پیارا چہرہ, وہ منور چہرہ کہ جس کے چہرے کی آہا قربان جاؤ, اس جیسا چہرہ میرے رب نے بیایا نہیں. اس چہرے پر اگر اداسی آئی ہے, غم چھایا ہے, تو میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے. آپ کے جسم اتھر پر اگر کوئی داغ آیا ہے, آپ کے دندان مبارک اگر شہید ہوئے ہیں, آپ کو اگر پتھر لگے ہیں, تو میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے نہیں. اس نبی کو بھلایا ہم نے, اس کے طریقے کو بھلایا, اس کے نظریے کو بھلایا, اس کی سوچ کو بھلایا. اللہ کے بندو کہاں جاتے ہو؟ واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. اپنے نظریے کو تبدیل کرو, اپنی سوچ کو تبدیل کرو, اور ذہن یہ بناؤ کہ ہمیں دنیا ملے یا نہ ملے, اللہ اور اس کا رسول راضی ہو, اسی میں کامیابی ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ. میں کہا کرتا ہوں, ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے, غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا, انصاف دلوں سے دور ہوا, اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں, میدان عمل سے دور ہوئے, قرآن کی تلاوت بھول گئے, میزان عمل سے دور ہوئے, دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا, باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا, عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا, آسان ہوئی مشکل بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا. جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا, وہ کام مسلمان بھول گئے. سینوں میں کدورت رکھتے ہیں, آپس میں نفرت کرتے ہیں. سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا, وہ پیار و محبت بھول گئے. اسلام کے غازی بن نہ سکے, ہم دل سے نمازی بن نہ سکے. جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا, ہم ایسی نمازیں بھول گئے. دولت کے پجاری بن بیٹھے, عہدوں کے پجاری بن بیٹھے. قارون کی پیروی کرنے لگے, آقا کی نصیحت بھول گئے. کیا کذب و زنا, کیا بغض و دغا, ہر ایک ہمارا فعل برا. عزت کے لٹیرے بن بیٹھے, عزت کی حفاظت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اور انشاءاللہ میرے دل کا یقین ہے یہ مجلس کل قیامت کے میدان میں اللہ ضرور نجات کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ. ایک واقعہ بتاؤں آپ کو, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ. ایک بدکار کا انتقال ہوا, رب کے دربار میں حاضری ہوئی. رب نے فرمایا, میرے بندے میرے لیے کیا لایا؟ پاک پروردگار کچھ نہیں لایا. پوری زندگی کبھی تجھے سجدہ نہیں کیا, رکوع نہیں کیا, شراب میں زندگی گزاری, کبھی تیری فرما برداری نہیں کی. آج تیرا جو معاملہ ہو مجھے منظور ہے. رب نے فرمایا کوئی ایک نیکی دکھا دے, میں تیری اس پر بخشش کر دوں. فرمایا نہیں پاک پروردگار, کوئی نیکی ہے ہی نہیں, میں کہاں سے لے کر آؤں؟ تو میرے رب نے فرمایا فکر نہ کر, ایک نیکی ہے میرے دربار میں, آج اس کی بدولت تیری مغفرت کروں گا. بندہ چوک گیا, پاک پروردگار میری نیکی میں نے کب سے
سجدہ کیا, میں نے کب رکوع کیا, نہیں نہیں مجھے کوئی نیکی یاد نہیں. رب نے فرمایا یاد کر اس دن کو جب تیرے گاؤں میں, تیرے شہر میں بایزید بستامی میرا نیک عالم دین بندہ آیا تھا, اور جب تجھے پتا چلا کہ تیرے گاؤں میں ایک عالم دین آیا ہے تو تو اس کی زیارت کرنے چلا آیا, اسے دیکھنے چلا آیا, اور تو نے ایک محبت کی نظر میرے نیک عالم دین پر ڈالی. میرے بندے اسی نظر کے بدلے تیری مغفرت کا اعلان کرتا. یہاں پر اکابر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں, سچی بتاؤ کیا ان کو ہمارا دیکھنا اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا؟ اور آپ جو یہاں عشاء کے بعد سے لے کر اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہو کہ اللہ کے دربار میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ ارے ہوگا, یقین ہے نا انشاءاللہ. اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا اصحاب کہف کا. چند ایمان والے تھے, مختصراً عرض کرتا ہوں. ایمان بچانے کی خاطر بادشاہ نمودار ہوا, اعلان کیا میں خدا ہوں. تو ایمان والوں نے منع کیا تو خدا نہیں ہو سکتا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الہا لقد قلنا اذا شتتا. ہمارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا, اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں گے. بادشاہ نے کہا واہ, ساری دنیا ہمیں سجدہ کرے, رکوع کرے, اور یہ چند بے وقوف چند نوجوان ہماری خدائی کا انکار کریں. ارے ادھر آؤ, جاؤ انہیں جیل میں ڈال دو. اور 3 دن کی مہلت دی, اور یہ کہا اگر تم نے اپنا ایمان نہ بدلا, ہمیں خدا نہ کہا, ہمیں سجدہ نہ کیا, تو تمہیں سولی دے دی جائے گی. ایمان والے جیل خانے میں گئے, 3 دن کی مہلت تھی. مشورہ کیا کرے تو کرے کیا. تینوں نے کہا ایک کام کرو, یہاں سے راتوں رات نکل کر چلے جاؤ. اگر یہیں رکے رہیں یا تو بادشاہ اپنے دین میں شامل کرے گا یا ہماری گردن اڑا دے گا. چلو ایک کام کرو, راتوں رات بھاگ جاؤ. انہوں نے جیل کو توڑا, راتوں رات نکل گئے. گلی میں ایک کتا پڑا تھا, اس نے ایمان والوں کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ایمان والے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر, اپنے ایمان کی صیانت کی خاطر گھر بار چھوڑ کر چلے ہیں. آہا, یہ کتا ان کے ساتھ میں چل دیا. کبھی یہ کتا آگے چلتا ہے, کبھی پیچھے چلتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اور اس بے زبان جانور کا دل کا تصور یہ ہے, یہ سوچتا ہے اگر کوئی آگے سے حملہ کرے گا تو پہلے میری جان جائے گی, پھر ایمان والوں پر آنچ آئے گی. اگر کوئی پیچھے سے آئے گا تو پہلے میری جان جائے گی, پھر ایمان والوں پر آنچ آئے گی. کبھی دائیں کبھی بائیں. سامنے غار آئی, ایمان والے اندر چلے گئے اور یہ غار کے منہ پر اپنی باہیں پھیلا کر لیٹ گئے. واقعہ لمبا, اللہ نے 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب کا قرآن اترا, رب نے اس بے زبان جانور کتے کی تعریف بیان کی, اور قرآن میں فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. میرے رب نے فرمایا ان کا کتا اپنی باہیں پھیلا کر غار کے منہ پر لیٹ گیا, اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زبان نبوت کھلی. نبی نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ دنیا کے تمام جانوروں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ, سارے مٹی ہو جائیں گے. لیکن نبی نے فرمایا یہ اصحاب کہف کا کتا, اللہ اسے انسانی شکل عطا کرے گا, اپنی جنت میں داخل کرے گا. کس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا. تو بھئی انشاءاللہ یقین ہے نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے آ گئی نہیں آ گئی؟ آ گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سے نظریہ بدلو, سوچ بدلو, ذہن بناؤ کہ ہمیں رب کو راضی کرنا ہے, ہمیں دنیا ملے یا نہ ملے. ہمیں اپنے نبی کو راضی کرنا ہے, ہمیں بنگلہ ملے یا نہ ملے. ماں کے پیٹ میں رب نے سب لکھ دیا, یہ دولت ملے گی, یہ عزت, یہ شہرت, یہ کامیابی. تو کاہے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا؟ چلو اپنے نبی کو راضی کریں, اپنے رب کو راضی کریں. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, وہ کبھی ہاتھ سے باہر نہیں جائے گا. تو رب نے فرمایا میری رضا مندی کو تلاش کرنا. اگر میں اپنی رضا کا اعلان کر دوں یہ کامیابی ہے, دنیا کی دولت کامیابی کا مدار نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وہ 2-3 اشعار کی فرمائش ایک نعت کے وہ سنا دیتا ہوں. ہارون رشید کا واقعہ تو ابھی سنایا تھا, واپس سے جن کے پاس نہیں. اچھا ٹھیک ہے.
آپ بدرالدجا آپ شمس الضحا آپ بدرالدجا کے نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا۔ نبی نے فرمایا آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا اور رب نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا کہ راز حسن نبی پر بھی پردہ پڑا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا۔ عرش پر آپ کا نور تھا جلوہ گر، عرش پر آپ کا نور تھا جلوہ گر، کہ نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ ذکر عیسیٰ بھی ہے، ذکر موسیٰ بھی ہے، نوح بھی آئے ہیں، شیش بھی آئے ہیں۔ ذکر عیسیٰ بھی ہے، ذکر موسیٰ بھی ہے، نوح بھی آئے ہیں، شیش بھی آئے ہیں، اور نبیوں کے بھی تذکرے ہیں یہاں، پرچم نور ان کے بھی لہرائے ہیں۔ دیکھیے مرتبہ مصطفیٰ کے سوا، دیکھیے مرتبہ مصطفیٰ کے سوا، کہ عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ ریت کی آگ پر تن جلایا گیا، پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ۔ ریت کی آگ پر تن جلایا گیا، پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ۔ کوئی شکوہ شکایت نہ کوئی گلا، غم ملا جو بھی دنیا میں وہ سہ لیا، جیسے نام بلال اور عشق نبی، جیسے نام بلال اور عشق نبی، ایسا کوئی دیوانہ کسی کا نہیں، ایسا کوئی دیوانہ کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں۔ نور ہی نور ہے میں قدا آپ کا،
سب سے مشہور ہے، میں قدا آپ کا نور ہی نور ہے، میں قدا آپ کا سب سے مشہور ہے، میں قدا آپ کا کہ روشنی سے بھرے ہیں پیام نبی، جلوائے طور ہے، میں قدا آپ کا آب زمزم بھی ہے، جام کوثر بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، جام کوثر بھی ہے کہ ایسا پینا پلانا کسی کا نہیں، ایسا پینا پلانا کسی کا نہیں، چاند کی چھاؤں ہے، نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، کہ نام ایسا سہانا کسی کا نہیں۔ السلام علیکم۔